الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم. زینت مسند صدارت حضرت مفکر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ، جمیع سادات کرام، علماء ذی احتشام، ارباب محبت و عقیدت و نسبت، آج کی یہ محفل پاک دین است حسین کانفرنس کے نام سے موسوم ہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 موضوعات ہیں: ختم نبوت، ناموس و عزت اصحاب رسول اور حقوق اہل بیت علیہم السلام. تو ان تینوں موضوعات کے حوالے سے جامع گفتگو پیش کی جائے. میں اختصار کے ساتھ چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. آیت ختم نبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں ختم نبوت کے عنوان پر، رد مرزائیت کے عنوان پر، رد قادیانیت کے عنوان پر جو کلام، جو تحریر حضور قبلہ عالم رئیس المجددین معمور من الرسول فاتح قادیاں حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی قدس سرہ العزیز کی ہے، اس کا تقابل یا اس کا کسی اور تحریر و تقریر سے مقابلہ ممکن نہیں ہے. وہ اپنی حیثیت میں منفرد ہے. آپ نے اپنی کتب کے اندر ختم نبوت پر بے شمار عقلی و نقلی دلائل پیش فرمائے ہیں، لیکن ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہے. ارباب علم و دانش کی توجہ چاہوں گا. قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت پر جو دلائل ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک جن کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، قرآن کی آیات، احادیث طیبہ، عقلی قضایا، یہ وہ دلائل ہیں جن کو زبان کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، قلم کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے. لیکن حضور رحمت عالم کی ختم نبوت پر ایک دلیل، کچھ ہستیاں ہیں، کچھ شخصیات ہیں، کچھ ذوات ہائے مقدسہ ہیں، اور ان ذوات میں، ان شخصیات میں حضرات خلفائے راشدین بھی ہیں اور نبی پاک کی قیامت تک آنے والی آل بھی ہے. استدلال بئی طور ہے. کہا حضور رحمت عالم کی اولاد میں امام حسن ہیں. محبت سے بولیے، پیار سے بولیے. دین است حسین، اس کا معنی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے؟ حضور رحمت عالم نے امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. فاروق اعظم نے کہا سواری بڑی اعلیٰ ہے. حضور نے فرمایا سوار کی شان بھی بہت بلند ہے. سمجھیے گا بات کو. حضرت عمر تو مانتے ہیں کہ سواری بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے، پر سرکار کی نگاہ دیکھ رہی ہے ایک زمانہ آئے گا
لوگ سواری کو دین کہیں گے، سوار کے دین ہونے پہ اعتراض کریں گے۔ اگر سمجھ آئیے تو کہیے سبحان اللہ۔ سواری کو کہیں گے وہ دین ہے، دی ہماؤس، سوار کی عظمت انہیں برداشت نہیں ہوگی۔ کربلا کے میدان میں وہ یہ کہیں گے ہم سواری کا کلمہ پڑھتے ہیں، پر سوار کی عظمت ان کے ذہنوں سے، دلوں سے، دماغ سے نکل جائے گی۔ فرمایا جس نے سوار کی عزت نہیں کی وہ سواری کی عزت کا دعویٰ کرے بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرات میں اپنی بات کو 2 جملوں میں مکمل کروں گا۔ یہاں اہل علم کا مجمع موجود ہے بکثرت۔ طریقہ یہ ہوتا ہے ایک دفعہ نام لیا جاتا ہے، پھر ضمائر لوٹائی جاتی ہے۔ مثال میں کہوں میں یہاں حاضر ہوا، قبلہ سید مظہر حسین شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، اب اس کے بعد میں کہوں گا انہوں نے عزت افزائی کی، انہوں نے اتنا وقت گفتگو کی، وہ میرے ساتھ باہر تک تشریف لے کر گئے، قضا و قضا جتنی باتیں کی جائیں گی ضمائر کے ساتھ کی جائیں گی، دوبارہ نام نہیں لیا جائے گا۔ پر حیرت ہے میرے آقا نے فرمایا حسین منی۔ اب اگلا جملہ گرامر کے اعتبار سے یہ بنتا وَأَنَا مِنْهُ، اگلا جملہ گرامر کے اعتبار سے یہ بنتا ہے احب اللہ من احبہ، اگلا جملہ گرامر کے اعتبار سے یہ بنتا ہے ہوا سبتم من الاسباط، پر سرکار نے نہ ہو کی ضمیر بولی نہ ہوا کی ضمیر بولی، فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینن، حسینن سبتم من الاسباط۔ 4 بار ایک حدیث میں حضور نے امام کا نام لے کر صبح قیامت تک یہ پیغام دے دیا، کثرت سے حسین 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 حسین۔ جس زبان پہ آتا ہے وہ زبان اللہ کو بھی پسند ہے، جناب مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ آخری پوائنٹ، آج لوگ بات کرتے ہیں حضرت مفکر اسلام پہ کہ انہوں نے خون رسول کی عظمت کو اس انداز میں پیش کیا کہ جناب خون رسول کے برابر کوئی خون، بولیے خون رسول کے برابر کوئی خون، خون رسول کے برابر کوئی خون۔ میں کہتا ہوں یہ بات مفکر اسلام نے سب سے پہلے نہیں کہی۔ آؤ قریب سے میں آپ کو حضور تاجدار گولڈا کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا لایا مہندی خون اجل دیے، لایا مہندی خون اجل دیے، اے مہندی روز ازل دیے۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیں گے تاکہ میں بات مکمل کر سکوں۔ فرمایا اے ہورا نال نہ رل دیے، اے ہورا نال نہ، اے ہورا نال نہ۔ اور بھائی خون ابو بکر کا مقام تھوڑا نہیں ہے، پر صدیق اکبر کہے واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ ان نصل من قرابتی۔ حضور وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے خون پر رسول پاک کے خون کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا اے ہورا نال نہ، اپنے بچے کا حصہ آدھا، حضرت عمر نے حسن کا حسین کا حصہ 2 گنا کیا۔ حضور خون فاروقی کا بڑا مقام ہے، فرمایا وہ مقام اپنی جگہ مسلم ہے، پر جو حسن ہے جو حسین ہے ان کا جو خون ہے اے ہورا نالنا، اے ہورا نالنا، اے ہورا نالنا۔ اور لطیف سی بات کر کے بات مکمل کر رہا ہوں، سادات کا کفر کوئی دوسرا اس لیے نہیں ہو سکتا، اے ہورا نالنا، اے ہورا نالنا رل دیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نے جو ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے اس ہاتھ کو کبھی کسی نجس چیز کے ساتھ ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا۔
جو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے مس ہوا، حضرت عثمان کہتے ہیں پھر وہ کسی نجس چیز کو نہیں لگا، حسین کا خون اور حسین کا ہاتھ کیا ہے؟ خون ختم الرسول سے ہے، جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ کہا حسین کا ہاتھ فقط حضور کے ہاتھ سے لگا نہیں ہے، بلکہ حسین کا ہاتھ بنا ہی خمیر مصطفیٰ سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں مشورے ملے تھے کربلا نہ جائیں، مشورے ملے تھے کربلا جانے سے رک جائیں۔ میں علماء کی، اہل علم کی توجہ چاہوں گا، طلباء کی۔ مشورے پہلی دفعہ نہیں دیے گئے، مشورے صدیق اکبر کو بھی دیے گئے یا نہیں دیے گئے؟ اور انہوں نے عمل کیا نہیں کیا؟ حضرت عمر نے کہا منکرین زکات سے قتال نہ کرو، فرمایا میں کروں گا۔ کہا گیا اس لشکر ختم نبوت کو روک دیا جائے، فرمایا میں نہیں روکوں گا۔ وقت آیا جب نتیجہ سامنے آیا، حضرت عمر نے کہا فیصلہ وہی ٹھیک تھا جو ابو بکر صدیق نے کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ابو بکر وقت کے امام تھے، وقت کے امام پہ جو شرح صدر ہوتا ہے وہ دوسرے کو نہیں ہوتا۔ جب کربلا گئے ہیں مشورے سب نے دیے ہیں، پر امام حسین ہے۔ محبت سے بولیے، امام حسین ہے، امام حسین ہے۔ اس لیے جو شرح صدر امام علی مقام پہ ہوا وہ کسی پہ نہیں ہوا۔ امام پاک نے فرمایا تھا میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس اتنا بتاؤں گا کہ نانا نے کچھ کہا ہے۔ نہیں بتایا، یہ میرے ذوق کی بات ہے، مجھ سے، میرے بزرگوں سے بھی بزرگ سینئر لوگ تشریف فرما ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں ان کی موجودگی میں کہ حضرت امام علی مقام نے وہ راز نہیں کھولا۔ اب صدیاں گزر گئی انتظار میں کہ وہ راز کیا تھا۔ اجمیر سے آواز آئی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہ کتابی بات نہیں ہے، میرا ذوق ہے۔ گویا سرکار فرما رہے تھے بیٹا حسین پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، 4 دن زبردستی تخت پہ یہ بیٹھے گا، صبح قیامت تک شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی شاہ صاحب اپنے دور میں بلا مبالغہ امام المناطقہ ہے، بلا مبالغہ امام المناطقہ ہے۔ میں حیران ہوں جو لوگ شرع تہذیب میں ہر سال بچوں کو زید عدل پڑھاتے ہیں، انہیں بھی حسین کو دین کہنے پہ اعتراض ہے۔ اگر زید صفت عدل کے اندر عروج پہ پہنچ کے سراپا عدل بن سکتا ہے تو حسین نے، ایک بوڑھا سا مولوی ادھر بٹھایا ہوا ہے مکہ میں، وہ کہتا ہے کہ حسن کیوں امام ہے، حسین کیوں امام ہے؟ یہ کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ میں نے کہا بدبخت، یہ صرف نماز پڑھانے والے امام نہیں، یہ نماز بچانے والے امام ہے۔ اگر تو نماز پڑھا کے امام ہو سکتا ہے تو حسین نماز بچا کے امام ہے۔ اس لیے خواجہ نے فرمایا دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔